السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار. پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. وہ کب سے اپنے بابا کے ساتھ بحث کر رہا تھا. آخر تھک کر کہنے لگا، ٹھیک ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہو تو میں یہ شادی کر لیتا ہوں، پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں. لیکن اس کے بابا نے کوئی بات نہ کی اور کہنے لگے، بس تم اسے شادی کر لو. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی جو لڑکی اس گھر کے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، جس کے گھر والوں کے بارے میں انہوں نے ہمیشہ برے الفاظ استعمال کیے تھے، آج اسی کے ساتھ اس کی شادی کرنے کی ضد کیوں کر رہے تھے. اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا اور اپنے کمرے میں آ گیا. کمرے میں آ کر آج پھر اسے وہی لڑکی یاد آ گئی تھی جس نے اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی تھی، عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، جو بھی میرے بعد اس کی زندگی میں آئے گی تم سے بے وفائی ہی کرے گی. اس کے بعد اس نے کبھی بھی کسی عورت پر یقین نہیں کیا تھا. آج اس کا سادگی سے نکاح ہونا تھا، جس کے ساتھ اس کی زبردستی شادی کر رہے تھے. اسے ذرا بھی خوشی نہیں تھی اس شادی کی. نکاح کے بعد وہ اسے رخصت کر کے گھر لے آئے اور لا کر کمرے میں بٹھا دیا. وہ بہت بے چین تھا. وہ کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا مگر مجبور ہو کر اسے کمرے میں جانا پڑا. جب وہ کمرے میں داخل ہوا، ایک پل کے لیے اس لڑکی کو دیکھنے لگ گیا جس کی آنکھوں میں ڈر تھا. وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگا، میں شادی سے خوش نہیں ہوں، نہ ہی میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا. وہ ایک دم سے اٹھی پیچھے کی طرف ہو گئی. وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا. اچانک سے اس کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ غصے میں اپنی جیولی اتارنے لگی. اس نے دوپٹہ دور پھینکا، ساری جیولی اتار کر فرش پر پھینکنے لگی. اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. پھر وہ فرش پر بیٹھ کر اپنے بالوں کو ہاتھوں میں دبوچ لیا اور کہنے لگی، کسی اور کو پسند کرتے ہو نا تم. اس کی بات سن کر سائم نے اسبات میں سر ہلا دیا. وہ ایک دم سے اتنی غصے میں اس کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی، ایسے کیسے کسی اور سے محبت کرتے ہو؟ مجھ سے شادی ہوئی ہے تمہاری، مجھ سے محبت کرنی ہوگی تمہیں. وہ حیرت سے اس کا رویہ دیکھتے ہوئے خوف سے پیچھے کرنے لگا مگر وہ اس کا گریبان نہیں چھوڑ رہی تھی. غصے میں کہنے لگی، میں ہی ہوں تمہارا سب کچھ، میرے علاوہ کسی کا نہ سوچنا. اس نے غصے میں کلائی کو دبوچا. سائم نے اسے دھکا دیا اور اپنی کلائی کو دیکھنے لگا جہاں ناخنوں کے نشان بن چکے تھے. وہ غصے میں کہنے لگا، جاہل لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے رویے سے بہت پریشان ہو گیا تھا. یہ تو کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی. وہ کہنے لگا، میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتا. اس نے غصے میں اس کا کالر پکڑا اور قریب کر کے کہنے لگی، تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے میں کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں کبھی تمہیں میسر نہیں آؤں گا. میری محبت جس کے لیے تھی اب اس کے لیے بھی نہیں رہی. وہ اسے دھکا دیتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا. اس لڑکی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. چند دن تک تو اس کا رویہ بہت برا رہا. آج وہ غصے میں رات کے وقت گھر سے نکلا اور کلب چلا گیا. وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کلب کیوں جا رہا ہے، شاید اپنی بیوی سے دور ہونے کے لیے. جب وہ کلب آیا تو سامنے ہی اس کے ایک لڑکی آ گئی جس نے چہرے پر ماسک ڈالا ہوا تھا. اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی. وہ بار بار اس کو اشارہ کر کے بلا رہی تھی لیکن وہ وہیں اسٹول پر بیٹھا رہا. اچانک سے وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی تھی. نہ جانے وہ رات کے کس پہر گھر آیا. وہ مکمل نشے میں تھا، اسے کوئی ہوش نہیں تھی. شاید وہ ایسی حالت میں ہی وہاں سے آیا تھا. اس کی بیوی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ اسے دیکھتا ہوا اس کے قریب آیا. اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا کہنے لگا، کتنی حسین ہو تم. وہ اس سے ڈر رہی تھی. جو کچھ اس کے بارے میں معلوم ہوا تھا وہ جاننے کے بعد اس کے پاس بھی نہیں جانا چاہ رہی تھی. وہ دور ہونے لگی. اس نے کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کر لیا. وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی. وہ اس کے قریب چہرہ کرتا ہوا کہنے لگا، تمہیں بہت شوق تھا میرے قریب آنے کا، اب بھاگ کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. وہ ڈرتی ہوئی بولی، سائم پلیز دور ہٹیں. لیکن وہ کہاں اس کی بات سن رہا تھا. اس کے اور قریب ہو گیا. اس کے کانوں میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں کرنے لگا. اس کی جیسے ہی نظر اس کی گردن پر گئی اس کے ہوش اڑ گئے. مطلب کہ اس کا شوہر تو سچ میں ہی اپنے ماں باپ کا بیٹا نہیں تھا. وہ اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کے اس کے نشان کو دیکھنے لگی لیکن ہوش میں کہاں تھا. اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کی اصلیت اس کی بیوی کو معلوم ہو گئی ہے تو وہ خود بھی اس سے پوچھ لیتا وہ کون ہے. اسے ایک لمحے کے لیے کچھ ہوا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو
ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ بچوں کی طرح سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی وہ اس کے قریب سو رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگا، ایک دم سے پیچھے ہوتے ہوئے اپنی پیشانی مسلنے لگ گیا تھا۔ اسے خود پر ہی غصہ آنے لگ گیا تھا۔ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ اس سے دور ہوا، سارا دن اسے نظر بھی نہیں ملا پایا۔ غصے سے بہت بری حالت تھی اس کی۔ رات کو وہ پھر سے کلب چلا گیا۔ اس کے بعد وہ اکثر ہی اپنی بیوی سے دور ہونے کے لیے کلب چلا جاتا تھا۔ یہ بات اسے بہت پریشان کرتی تھی۔ جب وہ کلب جاتا تو وہ لڑکی اسے بلاتی تھی، اکثر اسے وہاں سائڈ پر مردوں کو جاتے بھی دیکھا تھا۔ اس سے پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ حیران تھا، آخر رات کے نہ جانے کس پہر وہ گھر آیا۔ آج اسے اپنی بیوی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تو وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن آج وہ ہوش میں تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف آئی اور کہنے لگی، تم پر بہت غصہ ہے۔ وہ ہنستی ہوئی کہنے لگی، بس کر دیں غصہ، ورنہ آپ کے بچے بھی غصے والے ہوں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھا اور مسکراتی ہوئی کہنے لگی، سائم محسوس کرو، تم بابا بننے والی ہو۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جسے وہ چھپا گیا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگا، مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ وہ حیران ہوئی تھی، وہ جانتی تھی وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، لیکن وہ اسے منہ سے سچائی سننا چاہتی تھی۔ اچانک سے اس کی اگلی بات سن کر وہ آنکھیں پھاڑے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ کہنے لگا، یہی سچائی ہے کہ میں نے بہت منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا، اور میرے گھر والے یہی چاہتے ہیں کہ میری کوئی اولاد نہ ہو، کیونکہ پیر نے کہا تھا اگر میری اولاد ہوگی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ حیرت سے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، جو سچائی میں جانتی تھی وہ اور تھی، اور یہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ وہ سوچ ہی سکتی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ اسے بھی غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی، میں اپنے بچے کو ختم نہیں کروں گی، آئی سمجھنا ہی آپ کو کچھ ہوگا۔ وہ کہنے لگا، مجھے اپنی زندگی پیاری ہے۔ وہ کچھ نہ بولی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ سب کچھ اس پر ایک فلم ڈالی گئی ہے۔ اگلے دن پھر سے وہ کلب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی نہیں آئی تھی۔ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھ رہا تھا، نہ جانے اسے کیا سوچی۔ وہ وہاں سے چلا گیا اس ایریا کی طرف۔ وہاں پر آ کر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، اس کمرے میں گیا۔ وہ سامنے ہی کمرے میں کھڑی ہوئی تھی، شاید آج بھی ماسک ہی ڈالا ہوا تھا۔ اس نے کبھی اسے غور سے نہیں دیکھا تھا، شاید آج دیکھ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، جیسے ہی اس کا ماسک اتارا تو اس کی جان نکل گئی۔ سامنے اس کی بیوی، اس نے اتنی زور سے اسے تھپڑ لگایا کہ وہ فرش پر جا گری۔ اس کے پیٹ میں بری طرح سے درد ہونے لگی، اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اس کی گال تھپ تھپانے لگا، لیکن وہ بے ہوش تھی۔ وہ اسے جلدی سے ہسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے بچے کی جان نہیں بچ سکی، پہلے ہی آپ کی وائف کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، پھر گرنے کی وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلی گئی۔ وہ خاموش تھا، کچھ نہیں بول رہا تھا، اسے دل سے دکھ ہو رہا تھا۔ جب روم میں آیا تو غصے میں کہنے لگا، تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور روتی ہوئی کہنے لگی، آپ کے بارے میں معلومات چاہیے تھی، اس وجہ سے گئی تھی۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، میرے بارے میں کیا جاننا تھا؟ وہ نرمی سے کہنے لگی، آپ کے والدین کا انتقال جان بوجھ کر کروایا گیا تھا۔ اس کی گردن پر ایک نشان ہے جس کے ذریعے میں نے آپ کو پہچانا تھا۔ اصل میں آپ کے والدین کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے ہی میری آپ سے شادی کروائی گئی تھی۔ پولیس والوں نے یہ سب ایک پلان تھا، اور ہاں کلب میں ہی ہوتی تھی تاکہ نشے کی حالت میں تم سے پوچھ سکوں، کچھ جانتے ہو کیا؟ یہی معلوم ہوا ہے جو اب تمہارے ماں باپ ہیں، انہوں نے ہی یہ سب کچھ کروایا ہے۔ وہ بار بار بہنے والی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھا اور روتی ہوئی کہنے لگی، میں نے زندگی میں پہلی اور شاید آخری خوشی کو کھو دیا ہے، کیونکہ تم سے شادی ایک پلان تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تمہارے والدین کے مجرم مل گئے، ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی۔ وہ روتی ہوئی اس کے کندھے سے لگی۔ وہ اس کی پشت سہلاتا ہوا کہنے لگا، میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد اسے پتہ چلا تھا یہ سب کچھ جائیداد کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس کے اصلی ماں باپ کے ساتھ کیا تھا، انہیں سزا مل گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔ ایسی مزید سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔